اور پھر ان سے منتقل ہوا تابعین کو، پھر آگے اسی طرح بزرگوں سے ہوتا ہوا سلسلہ، پھر ائمہ مجتہدین، ان میں پھر امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ. یعنی ہم ان بزرگوں سے استفادہ کرنے والے ہیں. ہمارے پاس وہی ذخیرہ پہنچا ہے جو اس شارع نور سے ہوتا ہوا. یہ موٹر وے ہے ہدایت کا، کسی چھوٹے موٹے انٹرچینج سے باہر نہیں، جو نظریہ بالکل سیدھا پہنچا ہے ان بزرگوں سے ہوتا ہوا. سرکار غوث پاک داتا صاحب کی میر علی شاہ صاحب محدث اعظم غزالی زمان، سارا ہوتا ہوا. ہم اس کے امین ہیں، اس کے رکھوالے ہیں، اس پر بطور خادم ہماری ڈیوٹی لگی ہے جس کو ہم نبھا رہے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ اس سلسلہ میں ایک بات تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں، جس طرح جلسوں کے کچھ عنوان ہمارے سنیوں کے ترجمان ہیں، وہ جلسے کا محفل کا عنوان دیکھ کے اشتہار پر یا بینر پر خود ہی پتہ چل جاتا ہے یہ جلسہ کہنے کا ہے. مثلا جشن عید میلاد النبی تو ظاہر ہے کہ چل جائے گا یہ کس کا ہے. اسی طرح عظمت مصطفیٰ تو تاجدار ختم نبوت، جی کانفرنس تاجدار ختم نبوت، صرف ختم نبوت اور ہے اور تاجدار ختم نبوت. تو اسی طرح کچھ نعرے بھی اب ہماری پہچان ہے، خاص طور پر اس فتنے کے دور میں وہ نعرے ہماری ترجمانی کرتے ہیں، ہمارے مسلک کی دلالت ہے. اس واسطے میں عرض کیا کرتا ہوں پہلے کوئی نہیں تھا، کوئی ضروری نہیں تھا کہ سارے لگائیں، مگر اس دور میں یہ نعروں کا چوکا، چھکا لگ جائے کوئی نہیں مگر چوکا بہرحال ضروری ہے. وہ ہماری ترجمانی کرے گا ان فتنوں کے دور میں. 4 نعرے، نعرہ تکبیر بھی ہو، نعرہ رسالت بھی ہو، نعرہ تحقیق بھی ہو، نعرہ حیدری بھی ہو. جب بھی لگائیں گے 4 بار حال پڑے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. دیکھو نا، نعرہ تکبیر میں سارے رل مل جائیں گے، سارے ایک ٹرین میں بیٹھ گئے. آگے کوئی پہلے اسٹیشن پہ اتر گیا، دوسرے پر جو بچ گئے اس سے آگے، آخر میں صرف وہی بچیں گے جو سنی ہے. نعرہ تکبیر میں سارے شامل ہیں. جب نعرہ رسالت لگائیں گے کچھ گئے، وہ اس ٹرین سے اتر گئے. نعرہ تحقیق لگایا تو کچھ اور گئے. رہی سے ہی کسر نعرہ حیدری نے نکال دی، بس خالص سنی بچ پڑی. تو نبی پاک کے آل سے بھی محبت کرتے ہیں، اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، ازواج سے بھی محبت کرتے ہیں، والدین سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی پاک کے والدین سے بھی. تو یہ ہے اہل سنت کا. تو یہ بہرحال دوسری بات، وہ بھی ایک ٹرین پہ آپ کو بٹھا کے لے جا رہا ہوں. یہاں تو مختصر سا تھا، 3 اسٹیشنوں کے بعد چھانٹی ہو گئی. یہ ذرا 27 اسٹیشن ہے. یہاں بھی ہر اسٹیشن پہ کوئی نہ کوئی اترتا جائے گا. آخر تک وہی پہنچیں گے جو سچے پکے عاشق رسول، قرآن و حدیث کو ماننے والے اہل سنت و جماعت جن کو کہا جاتا ہے. دیکھیے اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا فرمایا، خالق صرف ایک ہی ہے. اچھوں کو، بروں کو، نیکوں کو، بدوں کو، ولیوں کو، پیروں کو، مریدوں کو، استادوں کو، شاگردوں کو، نبیوں کو، امتیوں کو اسی نے پیدا کیا ہے. تو مخلوق ہونے میں ہم سارے برابر، کیونکہ سب کا خالق ہے، لیکن مقام اور مرتبہ میں برابر نہیں.
مراتب اس نے الگ الگ رکھے. جو ان مراتب کے فرق کو نہ مانے بقول علامہ اقبال وہ بے دین ہے. گر فرق مراتب نہ کھلی زندگی تو بے دین ہے. تو وہ دیکھیے ذرا مراتب. لفظ افضل میرے ساتھ کہتے چلیے گا. یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. یہاں اس سے کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہوگا. ہاں جی بالکل ہم بھی اشرف المخلوقات ہیں. اپنی چودراہٹ کے لیے کوئی اختلاف نہیں، مگر آگے انسان بھی سارے برابر نہیں، فرق ہے. تو عام مخلوقات سے انسان، پھر کافر انسان سے مومن انسان، پھر گناہگار مومن سے صالح مومن، صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے مجتہد، مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے قطب، قطب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی، عام صحابی سے انصار صحابی، انصار سے مہاجر صحابی، پھر انصار و مہاجرین میں سے بیعت رضوان والے، بیعت رضوان والوں سے احد والے، احد والوں میں سے بدر والے، بدر والوں میں سے عشرہ مبشرہ. ایک ہی محفل میں بیٹھے بیٹھے حضور نے 10 صحابہ کا نام لے کے سب کو جنت کی بشارت دے دی، جنت کے ٹکٹ بانٹ دیے. ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، سارے جنتی. باقی سارے صحابہ سے یہ 10 افضل. میں وہ حدیث ہی نہ سناتا ہوں. مجھے حدیث پڑھنے کا ثواب ملے گا، آپ کو سننے کا، اور ایک بہت بڑی خرابی کا ازالہ ہو جائے گا. یہ ترتیب میں نے نہیں لگائی، رسول اللہ نے لگایا. یہ بھی رپٹ ختم ہو جائے گا کہ پہلا نمبر کس کا ہے، دوسرا کس کا. سنیے حدیث نبی پاک نے 10 جنتی صحابہ، ایسے ہر صحابی جنتی ہے. ان کی خصوصیت یہ کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہیں. اور میں ذرا مبالغہ بھی کیا کرتا ہوں جو کہ تاریخ مصطفیٰ میں جائز ہے. 21 سال صرف ایک مجلس نہیں، 21 سال 10 صحابہ کا نام لے کے جنتی. دیکھو کیا فرمایا. اب تھوڑا بہت افضل والی کے دان روک رہا ہوں. ہر صحابی کے نام پر سبحان اللہ کہتے چلے. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. تو باقی سارے صحابہ سے یہ 10. ان میں سے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر، خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر، خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر، صدیق اکبر سے نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں اولو العزم، اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ، اور جناب خلیل اللہ سے محمد. جزاک اللہ. یہ اسی طرح لگایا کریں، ٹھیک ہے جی. تو باقی یہ نعرے جو ہیں وہ انہی چاروں کی تائید ہیں. نعرہ غوثیہ، عشق و محبت، محدث اعظم، غوث پاک، اور جناب تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، یہ سارے تائید ہیں
کہ یہ اس چوکے کو پورا کرنے والوں کا بنا۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔